السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، آپ سب کو میں دانیال حسن پروڈکشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی کہانی کا نام خالی پنجرے، اسے لکھا ہے معروف ادیب نذیر امبالوی نے۔ آزادی کے حوالے سے یہ کہانی ہے، تو بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ رحمت سر جھکائے کھڑا تھا، زمین پر رکھا طوطے کا پنجرا خالی تھا۔ وقار طوطے کا خالی پنجرا دیکھ کر غصے سے رحمت کو گھور رہا تھا کہ دادی جان آ گئی تھیں۔ وہ دادی جان کو دیکھ کر فوراً بولا، دادی جان، دادی جان، رحمت نے میرا مٹھو اڑا دیا ہے، اسے نوکری سے نکال دیں۔ میں نے مٹھو کو جان بوجھ کر نہیں اڑایا، میں پنجرے کی صفائی کرنے لگا تو غلطی سے پنجرا کھل گیا تھا۔ کھلا پنجرا دیکھ کر مٹھو میری آنکھوں کے سامنے اڑ کر درخت پر جا بیٹھا۔ میں نے مٹھو کو مخاطب کیا کہ وہ چوری کھانا چاہتا ہے، مزیدار امرود اور کیلے پسند کرے گا، مگر وہ میری ہر بات پر وہی بات کہتا جو چھوٹے صاحب نے اسے یاد کروائی تھی۔ بھلا وہ کیا بات تھی؟ دادی جان نے رحمت سے پوچھا۔ اماں بھی، مٹھو میری ہر بات پر کہتا، آزادی زندہ باد، آزادی زندہ باد۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے پیارے مٹھو کو یہ جملہ یاد کرایا تھا۔ ہائے میرا طوطا اڑ گیا، میرا پیارا مٹھو اڑ گیا، اب وہ نہ جانے کہاں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وقار رو دیا۔ وقار بیٹا رو مت، تمہارے بابا تمہیں ایک اور مٹھو لا دیں گے، وہ میرے مٹھو جیسا تو نہیں ہوگا۔ اس سے میرا اور گڑیا کا نام یاد تھا، آپ کو دادی اماں پکارتا تھا، سیٹیاں بجاتا اور سب سے بڑھ کر آزادی زندہ باد کہتا تھا۔ کہاں سے آئے گا میرے مٹھو جیسا دوسرا مٹھو؟ مٹھو کے اڑنے کے بعد وقار کو کسی پل قرار نہ تھا۔ دادی جان کے کہنے پر رحمت اپنے کام میں لگ گیا، جبکہ وقار طوطے کا خالی پنجرا دیکھ کر آنسو بہاتا رہا۔ اگلے دن ایک بڑے سے پنجرے میں نیا طوطا گھر میں موجود تھا۔ سب گھر والے اس کے گرد یوں کھڑے تھے جیسے نئے طوطے کا استقبال کر رہے ہوں گے۔ میں ہر مٹھو کو وہ بات یاد کرواؤں گا جو میرے پہلے والے مٹھو کو یاد تھی۔ رحمت میرے نئے مٹھو کے قریب مت آنا، میں خود پنجروں کی صفائی کر لیا کروں گا۔ وقار نے رحمت کو گھورتے ہوئے کہا تو دادی نے اسے سمجھایا کہ غلط بات بڑوں کو ایسا نہیں کہا کرتے، تو اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور رحمت نے بھی ایسا کرنے پر وقار کو معاف کر دیا۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزرا تو ان کے محلے سے بچے گم ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور اکثر بچے گم ہونے لگے۔ ایک دن باغ سے واپسی پر وقار، گڑیا اور رحمت گھر کی طرف واپس آ رہے تھے تو ایک گاڑی تیزی سے ان کے پاس آ کر رکی۔ 3 آدمی گاڑی سے نکلے اور وقار کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ یہ عمل اتنی تیزی سے ہوا کہ وہ شور بھی نہ مچا سکے۔ البتہ مٹھو وقار پکارتا رہا۔ سڑک پر زیادہ بھیڑ نہیں تھی، اسی لیے گاڑی جلدی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ رحمت نے اپنے موبائل سے وقار کے ابو کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر میں موقع واردات پر پہنچ گئے۔ رحمت اور گڑیا کی زبانی سارا ماجرا سن کر انسپکٹر توحید نے اندازہ لگایا کہ یہ بھی اغوا کا کیس ہے۔ انہوں نے وقار کے والد سے پوچھا، آپ کو کسی پر شک ہے؟ میں نے چند ماہ قبل دفتر میں چوری کرنے پر ایک ملازم رضا کو ملازمت سے فارغ کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کی کارروائی ہو۔ انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ میں رضا کو شامل تفتیش کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا جلد گھر لوٹ آئے گا۔ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرے تو ہمیں فوراً اطلاع کیجیے گا، میں ایسا ہی کروں گا۔ آفتاب نے انسپکٹر توحید کی بات سن کر کہا۔ وقار ایک نیم تاریک کمرے میں موجود تھا، کمرے کا دروازہ بند تھا۔ مجھے باہر نکالو، میں نے اپنے گھر جانا ہے، دروازہ کھولو۔ وقار روتے ہوئے مسلسل التجا کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا
تو ایک شخص جس نے رومال سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا کمرے میں داخل ہوا۔ سروش وقار دروازہ کھلا دیکھ کر باہر نکلنے لگا تو اندر آنے والے شخص نے اس کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ مجھے باہر جانے دو، میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ وقار نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ تم گھر تو اسی وقت جاؤ گے جب تمہارا باپ مجھے بھاری رقم دے گا۔ بہت دولت ہے تمہارے باپ کے پاس، تھوڑے سے پیسے ہمیں دے دے گا تو اسے کون سا فرق پڑ جائے گا۔ بیٹھ جاؤ آرام سے، زیادہ شور مچایا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مجھ پر رحم کرو، مجھے جانے دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وقار نے روتے ہوئے کہا، بگاڑا تم نے نہیں، کام تمہارے باپ نے بگاڑا ہے۔ دفتر سے ایک لیپ ٹاپ کیا اٹھا لیا، ملازمت سے فارغ کر دیا۔ مجھے ملازمت سے نکالنا تمہارے باپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے آزادی عطا کر، میں وعدہ کرتا ہوں یہاں سے آزاد ہوتے ہی مٹھو کو آزاد کر دوں گا، میرے اللہ مجھے آزادی عطا کر دے۔ وقار نے روتے ہوئے دعا کی۔ رضا نے آفتاب سے تاوان کے لیے رابطہ کیا تو وقار کے والد نے اس کی اطلاع فوراً انسپکٹر توحید کو کر دی۔ انسپکٹر توحید نے جدید آلات کی مدد سے رضا کے فون کرنے کی جگہ کو تلاش کر لیا۔ رضا یوں تو چالاکی کر رہا تھا اور ہر بار موبائل کی سم بدل کر فون کرتا تھا، مگر وہ ایک ہی جگہ سے فون کر رہا تھا۔ انسپکٹر توحید نے رات کے آخری پہر رضا کے گھر کا محاصرہ کیا اور جلد ہی اسے قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وقار کچھ نہ کھانے پینے کے باعث نڈھال سا ہو گیا تھا۔ انسپکٹر توحید نے اسے پانی پلایا تو اس کی جان میں جان آئی۔ تھانے میں جب اپنے والد سے بغل گیر ہوا تو وہ بے اختیار رو دیا۔ ایک رات کی قید نے اسے آزادی کی اہمیت سے آشکار کر دیا تھا۔ جب وہ ابو کے ساتھ گھر پہنچا تو سبھی گھر والے اس کے منتظر تھے۔ دادی اور امی نے اس کی بلائیں لیں۔ گڑیا نے محبت سے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ مٹھو بھی وقار وقار پکار رہا تھا۔ وقار نے بھی کوئی وقت ضائع کیے بغیر مٹھو کے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ مٹھو اڑ جاؤ، مٹھو دیر مت کرو۔ مٹھو نے پنجرہ کھلا دیکھا تو تیزی سے پنجرے سے نکل کر درخت پر جا بیٹھا۔ وقار نے مٹھو کو مخاطب کیا، میرے پیارے مٹھو، آزادی مبارک ہو، فضاؤں میں اڑو، آزاد زندگی گزارو، آزادی کی زندگی جیو، پیارے مٹھو، ایک بار پھر آزادی مبارک ہو، آزادی مبارک ہو۔ یہ کہہ کر مٹھو آزادی زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے ہوئے پھر سے درخت سے اڑ گیا۔ ایک نہیں، 2 پنجرے خالی تھے۔ وہاں موجود سبھی لوگ سمجھ گئے تھے کہ وقار نے مٹھو کو کیوں آزاد کیا ہے۔ تو بچوں، آپ کیا سمجھے ہیں؟ آج کی کہانی ختم ہوئی۔ کل ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔